الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید القرشی المکی المدنی ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قالت فاطمۃ الزہرا علیہ السلام فجعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، معزز سامعین، یہ ایام اعزا جسے ہم فاطمیہ کہتے ہیں آہستہ آہستہ اپنی منزل آخر تک پہنچنے والا ہے۔ آج چونکہ چاند ہو چکا ہے اور شب اول ہے، چونکہ 3 تاریخ بی بی زہرا کی شہادت سے منسوب ہے، اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان دنوں میں بی بی زہرا ہی کے کچھ کلام کی جانب توجہ کی جائے اور اسی کے سلسلے سے چند باتیں پیش کرنے کی کوشش کی جائے۔ پہلے دن میں نے اشارہ کیا تھا کہ بی بی زہرا جب دربار میں آئی ہیں تو کس طریقے سے گھر سے نکلی تھیں کہ مکنا پہنا، چادر پہنی اور اس کے بعد آئی اور ایک گریہ کیا، بیٹھی اور اس کے بعد حمد خدا سے کلام کا آغاز کیا۔ کل میں نے گفتگو کی تھی، بی بی کے ایک فراز کو، ایک پیراگراف کو اٹھایا تھا جس پر گفتگو کرنا تھی، اور وہ یہ تھا کہ رسول اسلام کے ذریعے سے اللہ نے اس امت کو کہاں سے کہاں تک پہنچایا۔ بی بی نے اس کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے چند ایک جملات اور باتیں جو ہمارے لیے ضروری تھی کہ ہمیں علم سے آشنا نہیں تھی اور ہمیں خبر نہیں تھی، رسول اکرم نے جہالت سے نکال کر نور علم تک ہمیں پہنچایا۔ قدرت نہیں تھی، رسول اسلام نے ہمیں اتنا مضبوط بنایا کہ دشمن پہلے ہمیں ختم کر سکتے تھے، لیکن ایک مرحلہ آیا جہاں پر دشمن خود مسلمانوں کی طاقت سے گھبرانے لگے۔ اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ ایک ہمارا جو اسلام کا حقیقی چہرہ ہے اسے لوگوں نے اپنے نام سے مشہور کرنا شروع کیا کہ اسلام میں عورتوں کا کوئی خیال نہیں ہے، منزلت نہیں ہے، یورپ والے اس چیز کو اپنے سر لینا چاہتے ہیں، جبکہ میں نے بتایا اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے۔ رسول اسلام نے بیٹی کو اور خاتون کو اپنی جگہ بٹھایا جہاں ہر کوئی نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ اس سے بڑا ہمارے پاس پروف کیا ہوگا کہ اس ماحول میں جہاں کوئی بیٹی کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ یہ اسلام کی بنیادیں ہیں، اور یہ کیوں ہوا؟ چونکہ اسلام کو جہاں سے پہچانا جانا چاہیے وہاں سے نہیں پہچانوایا گیا ہے۔ اگر اس بات پر تھوڑا سا دقت ہو جائے، کیونکہ دین علی کے گھرانے سے اگر پہچانا جائے گا تو صحیح دین سمجھ میں آئے گا، کہیں اور سے اگر پہچانا جائے گا تو انہوں نے دین خود ہی نہیں سمجھا تھا تو دین کیا سمجھائیں گے؟ تو اب اس سے بڑی بات کیا کر سکتے ہیں؟ لہذا دین لینا ہے تو انہی کے پاس جہاں پر دین پروان چڑھا ہے، جہاں نماز پڑھ کر بتائی گئی ہے کہ نماز کیسی ہے۔ لہذا میں نے اشارہ کیا تھا، بی بی زہرا نے آ کے بتانا چاہا کہ میرے بابا کی جگہ پر وہی آ سکتا ہے کہ جو شجاعت رکھتا ہو،
وہی آ سکتا ہے جو رسول کی یاد دلاتا ہو، وہی آ سکتا ہے جو رسول کے جیسے کام کو انجام دیتا ہو۔ اور اس کے لیے صرف اشارہ کروں، یقین جانیے 3 مرحلوں کے بعد جب چوتھے مرحلوں میں لوگوں نے نماز پڑھی تو کہا آج ہم نے ایسی نماز پڑھی جیسی رسول کے ساتھ پڑھتے تھے۔ یہ بتانا اور یہ کہنا لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ نمازوں کی بھی صورتیں بدل چکی تھیں، ورنہ پھر یہ کیوں کہتے کہ آج ہم نے ویسی نماز پڑھی جو رسول کے زمانے کی نماز تھی۔ آج میں نے جو فراد اٹھایا ہے، جو پیراگراف لیا ہے، یقین جانیے اس پیراگراف میں بی بی نے احکام اسلامی کی جانب توجہ دلائی ہے۔ لہذا ہمارا عنوان کل تھا خدمات رسول کیا تھی، رسول نے امت کو کہاں سے کہاں پہنچایا تھا۔ آج ہماری جو گفتگو ہوگی اس کا عنوان یہ ہے اللہ نے جو احکام پیش کیے ہیں اس کی مصلحتیں کیا ہیں، اس کے ریزنز کیا ہیں۔ اللہ نے جو احکام بیان کیے ہیں بی بی زہرا نے اپنی زبان سے اس کی مصلحتوں کو بیان کیا ہے۔ لہذا پہلے بی بی کے کلمات کے ترجمے کی جانب چلتے ہیں۔ بی بی کہتی ہیں فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ، اللہ نے ایمان کو قرار دیا ہے تطہیرًا لکم، تاکہ تمہیں پاکیزہ بنایا جا سکے، من الشرک، کس سے؟ شرک سے۔ اس کے بعد ابتدا آپ دیکھیں تو ایمان کے ذریعے سے اور توحید کے ذریعے سے انسان کو شرک سے بچایا ہے، اس سے گفتگو کا آغاز کیا ہے بی بی نے۔ پھر اس کے بعد کہتی وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ، اور اللہ نے نماز اس لیے عطا کی ہے تاکہ تمہیں غرور، گھمنڈ، تکبر، ان تمام بیماریوں سے بچا رکھے۔ یہ بی بی کہہ رہی ہیں۔ اس کے بعد پھر بی بی کہتی ہیں وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّاسِ، اور اللہ نے جو زکوٰۃ کا حکم دیا ہے اس کا مقصد اللہ کو کچھ نہیں چاہیے بلکہ تمہارے نفس کو پاکیزہ بنانا ہے۔ کیا بنانا ہے؟ تمہارے نفس کو پاکیزہ بنانا، یہ ریزن ہے۔ اس کے بعد پھر بی بی کہتی ہیں وَالصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ، روزہ اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ تمہارے اخلاص میں ثابت قدمی آ جائے، کیونکہ ہر عمل اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ کا اخلاص اور خلوص نیت کرنے کا سلیقہ، طریقہ، اور جس کو کہتے ہیں ثابت قدمی آ جائے، اس لیے اللہ نے کیا قرار دیا؟ روزہ قرار دیا ہے۔ وَالْحَجَّ تَشْرِيدًا لِلدِّينِ وَالْعَدْلِ، اور اللہ نے حج اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ دین مضبوط ہو جائے اور عدل کی بنیادیں مضبوط ہو جائیں۔ یہ بی بی بتا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے بی بی کہتی وَطَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، اور ہماری اطاعت کو اللہ نے، چونکہ قرآن میں آیا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُم، تو یہاں پر اطاعت کا حکم دیا ہے، نہیں دیا ہے؟ کس لیے اطاعت کا حکم دیا ہے؟ تاکہ ملت اور قوم کے درمیان ایک نظام چل سکے۔ اس کے بعد بی بی کہتی وَإِمَامَتَنَا، ہماری امامت کا جو حکم اللہ نے دیا ہے امانً من الفرقہ، تفرقے بازی اور اختلاف سے محفوظ رہنے کے لیے قرار دیا ہے۔ یہ بی بی کے جملات ہیں۔ کیا کہہ رہی ہیں بی بی؟ وَالْجِهَادَ عِزًّا لِلْإِسْلَامِ، بی بی کہہ رہی ہیں جہاد کیوں واجب قرار دیا ہے؟ تاکہ اسلام کی بلندی اور شرافتوں کو لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ اس کے بعد بی بی کہتی ہیں وَالصَّبْرَ مَعُونَةً عَلَىٰ اسْتِيجَابِ الْأَجْرِ، اور صبر اللہ نے جو حکم دیا ہے، قرآن کی آیت ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ساتھ زندگی گزارو، کس لیے؟ تاکہ صبر حصول ثواب کا ذریعہ بن سکے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بی بی کے جملات ہیں، بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں نے ابھی تک اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے۔ اس کے بعد بی بی کہتی وَالْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلِحَةً لِلْعَامَّةِ، اللہ نے امر بالمعروف کا حکم کیوں دیا ہے؟ تاکہ عامہ اور لوگوں کے درمیان کیا کیا پائی جائے؟ مصلحتیں قائم رہ سکیں، یعنی حکمتیں، مصلحتیں، وہ تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے۔
اس کے بعد بی بی کہتی ہیں وَبِرِّ الْوَالِدَيْنِ وِقَایَةً مِّنَ السَّخَطِ، کہہ رہے ہیں کہ بی بی اشارہ کر رہی والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم کیوں دیا اللہ نے؟ کہا نیکی کرنے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ قہر خدا سے تم بچ سکو، خدا کے عذاب سے بچ سکو۔ ذرا آپ سوچیں، یہ بی بی کے جملات ہیں۔ اس کے بعد بی بی کہتی ہیں وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ مِنْ مَاتٍ فِي الْعُمْرِ وَمِنْ مَاتٍ لِلْعَدَدِ، چونکہ یہ لفظ عربی ہے، نمو سے بنا ہے، ورنہ تھوڑا سا سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ نمو کرنا یعنی بڑھنا۔ کہتے ہیں اللہ نے صلہ رحم کا حکم اس لیے دیا تاکہ تمہاری عمر میں اضافہ ہو جائے اور تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے اور تمہاری کثرت اولاد میں اضافہ ہو جائے۔ ذرا دیکھیے عدد، اگر عدد کو سمجھنا ہے تو دعائے افتتاح پڑھیے جہاں پر معصوم کہتے ہیں وَقِلَّةَ عَدَدِنَا وَكَثْرَةَ عَدُوِّنَا، ہماری تعداد کم ہے، دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے، لیکن یہ عدد اگر صحیح طریقے سے باوجود اس کے قلت ہے لیکن اپنے امام وقت سے جڑ جائیں تو دنیا میں اس سے زیادہ کوئی مضبوط نہیں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ قرآن کی آیت کی تفسیر میں پیش کر رہا ہوں، اللہ نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کتنے ہی کم گروہ تھے جو بڑے لوگوں پر حاوی ہو گئے۔ وہ کب ہوئے ہیں؟ جب امام وقت کے ساتھ چلے ہیں تو دیکھنے میں کم تھے۔ آپ کربلا میں آ کے دیکھیے 72 تھے، 1 لاکھ سے اوپر سے کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو عدد یعنی اولاد، اور عدد یعنی کثرت نسل میں اضافہ ہوتا ہے کس کے ذریعے سے؟ صلۃ الارحام۔ اس کے بعد بی بی کہتی ہیں وَالْقِصَاصَ حَقْنًا لِلدِّمَاءِ، اور اللہ نے جو قصاص کا حکم دیا ہے اس واسطے دیا ہے تاکہ جانوں کی اہمیت کو سمجھایا جا سکے، کیونکہ قصاص قرآن کی آیت ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص کے درمیان اللہ نے حیات رکھی ہے اے صاحبان عقل، کیونکہ قصاص لیا جائے گا تو جنگ آگے نہیں بڑھے گی، پھر جان کی حفاظت ہوگی۔ ورنہ ہوتا کیا تھا پہلے؟ میں نے اشارہ کیا تھا رسول اسلام جس زمانے میں آئے تھے جہالت ایسی تھی کہ صرف میل فیمیل اگر جانور ہے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو 100 سال تک جنگیں ہوئی ہیں اور کتنے لوگ قتل کیے گئے ہیں پتہ نہیں چلا، یعنی ان کی بات کی اہمیت رہ جائے، جان کی اہمیت نہیں تھی۔ لیکن قصاص کا حکم دے کے بتایا گیا ہے جان کی اہمیت کیا ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد بی بی کہتی ہیں وَالْوَفَاءَ بِالنَّذْرِ تَعْرِيضًا لِلْمَغْفِرَةِ، اور اللہ نے عہد اور نذر کو پورا کرنے کا حکم دے کر ایک حکم دے کر بتانا چاہا ہے تاکہ تمہیں بچایا جا سکے۔ کس چیز سے؟ کہا مغفرت یعنی گناہوں سے نکال کر بخشش کی دنیا میں لایا جا سکے، تعریضاً للمغفرہ۔ اس کے بعد پھر بی بی کہتی ہیں وَتَوْفِيَةِ الْمَكَايِيلِ وَالْمَوَازِينِ تَغْيِيرًا لِلْبَخْسِ، اور کہہ رہے ہیں تول خرید و فروخت میں جب وزن کرنا، پیمانہ کرنا، اس چیز کا حکم کیوں دیا ہے؟ کہا اس لیے حکم دیا ہے تاکہ تمہیں کم فروشی سے بچایا جا سکے، یعنی اس کو اگر اپنے الفاظ میں کہے تو ڈنڈی مارنے سے بچایا جا سکے۔ لہذا کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں جا کے دیکھیے گا 2-3 جگہوں کے لیے لفظ ویل استعمال ہوا ہے، اس میں ایک جگہ ویل استعمال ہوا ہے جو ادھر کی ادھر باتیں کرتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک اس کے لیے ویل استعمال ہوا ہے جو دیکھتا ہے اور بتاتا یہ ہے کہ ترازو صحیح ہے، لیکن اس کو چونکہ آج کل الیکٹرانک سامان اور ترازو آ چکے ہیں، جیسے میٹر کہتے تمہارا میٹر بڑا فاسٹ چل رہا ہے، سیٹنگ ایسی ہو جاتی ہے، تو اس طریقے سے ترازو میں بھی کہا نہیں، اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ وزن اور پیمانے میں صحیح طریقے سے کام لو تاکہ کم فروشی، کیونکہ بچانے سے کسی کا حق مار لینے سے رزق میں برکت نہیں ہوتی ہے بلکہ حقوق کو پہنچا دینے میں برکت ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد بی بی کہتی ہیں وَالنَّهْيَ عَنِ الشُّرْبِ الْخَمْرِ تَنزِيهًا عَنِ الرِّجْسِ، اور اللہ نے جو حکم دیا ہے شراب سے بچنے کے لیے اس لیے تاکہ تم نجاستوں سے دور رہو، تنزیہا للرجس، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے
ایسی ذوات بنائی ہیں اور بھیجی ہیں جن کے بارے میں خود کہا ہے کہ انہیں ہم نے ہر رجس سے دور رکھا ہے، تو تمہیں بھی نجاستوں سے دور رکھے تاکہ تم ان کے قریب ہو سکو۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ بس میں بہت زیادہ نہیں، چونکہ بی بی نے اس پیراگراف میں 20 حکم بیان کیے ہیں، تبرک کے طور پر وہ 20 حکم پڑھ دے رہا ہوں، اس کے بعد چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس کے بعد بی بی کہتی ہیں وَاجْتِنَابِ الْقَذْفِ ایجابا حجابا عن اللعنہ، بہتان سے روکا ہے تاکہ نفرتیں ختم ہو سکیں۔ بہتان کسے کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں جو کسی کے اندر ہو اور پیٹھ پیچھے کیا جائے، اسے پتہ چلے تو ناراض۔ بہتان کہتے ہیں جس کے اندر جو چیز نہیں ہے اور ہم اپنی طرف سے اس کے بارے میں، مثلا ایک بندہ ہے جو نماز پڑھتا ہے لیکن ہم جا کے کہیں نہیں یہ تو نماز نہیں پڑھتا ہے، تو یہ بہتان لگایا جا رہا ہے۔ ہمیشہ سچ بولتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ کہا اس چیز سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد پھر بی بی کہتی ہیں وَتَرْكَ السَّرَقَةَ، اور کیا کیا ہے؟ چوری کو ترک کرنے کا حکم دیا ہے۔ کس لیے؟ ایجابا غفلہ، تاکہ تمہیں شرافت عطا کی جا سکے، غفلت سے تمہیں بچایا جا سکے۔ اس کے بعد بی بی کہتی ہیں حرم اللہ الشرک اخلاصا لہ بالربوبیت، اللہ نے حرام قرار دیا ہے کس چیز کو؟ شرک کو، تاکہ ربوبیت میں اخلاص آ سکے۔ اب آپ سوچئے الفاظ پر، چونکہ بی بی کے میرے جملات نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر بی بی نے آ کر قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی۔ بی بی کہتی ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، اور دیکھو تم مرنا تو ایسے مت مرنا بلکہ اسلام پر مرنا، وَأَنْتُمْ مسلمین۔ یعنی بی بی بتانا چاہتی ہیں کہ دیکھو بعض افراد ایسے ہیں مرتے مرتے ہو سکتا ہے دین سے ہاتھ دھو کر جائیں، لہذا تم جب اس دنیا سے جانا تو مسلمان جانا۔ اس کے بعد بی بی کہتی ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ فِی مَا أَمَرَکُم، تم لوگ اللہ کی اطاعت کرو اس چیز میں، چونکہ یہ قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کی ہے۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، فی ما امرکم بہ ونہاکم عنہ فانتہوا، دیکھیں قرآن کی آیت ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو عطا کرے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ بی بی اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ اس کے بعد پھر آخر میں بی بی کہتی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ سے خوف رکھنے والے معرفت رکھنے والے ہیں۔ میں نے لفظ عالم کا ترجمہ علماء عالم نہیں کہا ہے، کیونکہ تبادر ذہنی یہ ہوتا ہے کہ عالم یعنی صرف لباس پہننے والا نہیں، ہر وہ شخص جو معرفت رکھتا ہے وہ خدا سے خوف کھاتا ہے۔ ورنہ کچھ ایسے ہیں کہ جو لباس میں ہے لیکن خوف خدا نہیں ہوتا ہے۔ اگر خوف خدا ہوتا تو امام وقت کے سامنے غلط فیصلے نہ ہوا کرتے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآلہ۔ یہ میں نے احکام جو ایک پیراگراف تھا آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے، اب چند باتیں اسی کے سلسلے سے پیش کروں گا اور اس کے بعد بات کو تمام کروں گا۔ سب سے پہلے بی بی نے ایک دو نہیں کتنے احکام، قرآن کے 20 احکام ہے جو بی بی نے گنائے ہیں۔ پہلے ایک قاعدہ کلی بتاتا چلوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہر مسئلے کے سلسلے سے یہ سمجھتے ہیں یا حکم کے سلسلے سے یہ سمجھتے ہیں اس کا یہی ریزن ہے، اس وجہ سے ہے۔ دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کوئی بھی حکم اس کا یہی ریزن ہے، ہاں بہت سے ریزنز ہوں گے، اس میں سے ایک ریزن یہ ہے کیونکہ حکم خدا کا ہے، اور اہل بیت جب کسی چیز کی جانب متوجہ کراتے ہیں تو جو خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے اسی ریزن کی جانب متوجہ کراتے ہیں۔ لہذا بی بی نے جو یہ احکام بیان کیے ہیں اور اس کی مصلحتیں بیان کی ہیں تو اہم ترین مصلحتوں میں سے ایک مصلحت بیان کی ہے۔ یہ ہمارا ایک قاعدہ کلیہ ہونا چاہیے جو بی بی متوجہ کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن ایک دو حکم نہیں بلکہ کتنے حکم؟ 20 حکم۔ لیکن آغاز کیسے کیا تھا؟ میں اپنی منزل پر آیا، شروع کیا تھا کہاں سے؟ شرک سے، اور ختم بھی کیا ہے کہاں پر؟ شرک پر۔
احکام کی بات یعنی بتانا یہ چاہ رہی ہیں، میں جب احکام بتا رہی ہوں تو اس سے پہلے بھی بتا رہی ہوں کہ توحید خالص ہونا چاہیے، بعد میں احکام بتانے کے بعد پھر کہہ رہی ہوں کہ دیکھو توحید خالص ہونا چاہیے۔ لہذا میں ایک جملہ کہتا ہوں، علامہ طباطبائی کی آپ شخصیت سے واقف ہیں، ان کی عظیم ترین کتابیں ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اگر احکام الہی کا خلاصہ کیا جائے تو توحید بنتی ہے۔ کیا کہا ہے؟ احکام الہی کا خلاصہ کیا جائے توحید بنتی ہے، اور توحید کو جب تشریح کی جائے، الگ الگ کیا جائے تو احکام خدا بنتے ہیں۔ کبھی نماز بنتا ہے، کبھی روزہ بنتا ہے، کبھی حج بنتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا یہ انداز کیسے ہے؟ کہا انداز بالکل ویسے ہی ہے کہ اگر احکام کا خلاصہ کیا جائے تو توحید بنتی ہے، توحید کی جب تفسیر کی جائے تو احکام بنتے ہیں۔ مجھے وہ ذات یاد آئی جس کے بارے میں کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے، علی وہ ذات ہے کہ انبیاء کی صفات کو جمع کیا جائے تو علی بنتا ہے، علی کو جب ایک ایک صفت میں جدا کیا جائے تو ایک ایک نبی بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ پھر یہاں سے احکام کو بیان کرنے کے بعد بی بی زہرا ایک حقیقت کی جانب متوجہ کرنا چاہ رہی ہیں۔ دیکھو یہ احکام اس لیے بیان کیے جا رہے ہیں کہ تمہارے اوپر اللہ کا ایک حق ہے جسے حق کے بندگی کہا جاتا ہے، اور جو جتنا حق کے بندگی کو عطا کرے گا اور ادا کرے گا اور جو اس راستے پر چلے گا اتنا ہی زیادہ کمال پائے گا۔ دیکھیں بندہ ہے، بندے میں بھی درجات ہیں۔ بعض بندے وہ ہیں جو عبد کہلاتے ہیں، وہ کسی مرحلے پر ہیں، لیکن بعض بندے اور عبد اس مرحلے پر آ جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ اب ہم تمہیں اپنی آیتیں دکھانا چاہتے ہیں۔ غور کیجئے گا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ میں نے یہی اشارہ کیا تھا، دیکھنا اور ہوتا ہے، دکھانا اور ہوتا ہے۔ بلندی جیسے جیسے بندگی کے ذریعے سے حاصل ہوتی جائے گی ویسے نگاہیں پھیلتی چلی جائیں گی۔ یہ ظاہری نگاہیں نہیں بلکہ قلب کی نگاہیں، یعنی معرفت کی وادی میں انسان اترتا چلا جائے گا، پھر وہ دیکھے گا نہیں بلکہ خدا دکھاتا ہے۔ دیکھیں دیکھنا کیوں نہیں بلکہ دکھانا اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ دیکھے گا جب انسان تو وہ اپنی طاقت سے دیکھے گا، اس کی طاقت محدود ہوا کرتی ہے، لیکن جب دکھایا جائے گا تو خدا دکھاتا ہے، خدا کی طاقت محدود نہیں ہوا کرتی ہے۔ لہذا انسان جب دیکھے گا تو ہو سکتا ہے دیوار کے پیچھے نہ دیکھ پائے، لیکن اللہ جب دکھاتا ہے تو دلوں میں کیا ہے وہ بھی دیکھ لیا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ تو بی بی یہی بتانا چاہ رہی ہیں کہ دیکھو ہم نے جو احکام بیان کیے ہیں، مقصد کیا ہے؟ حق کے بندگی جو تمہارے سروں پر ہے، اس حق کے بندگی کے راستے پر تم چلتے چلے جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے عبدی اتینی اجعلک مثلی، میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا۔ کیونکہ جو انسان بندگی کرتا ہے تو بندگی کرنے کی وجہ سے خدا سے قریب ہو جاتا ہے۔ غور کیجئے گا، جتنا بندگی کرے گا اتنا زیادہ بلندی حاصل کرے گا، اور جب بلندی حاصل کرے گا تو خدا سے قریب ہو جائے گا۔ تو یہی بندہ جب تک خدا سے قریب نہیں تھا، بہت سے کام تھے جو ناممکن نظر آتے تھے، لیکن جتنا خدا سے قریب آ جائے گا تو قدرت خدا بھی اس میں چھلکنے لگے گی۔ یہی بندہ جب تک بندہ تھا، سورج اس کے قبضے میں نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن بندگی میں جب اس کمال تک پہنچتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں آ کے کہتا ہے مجھے فخر ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، بندگی کے اس کمال پر پہنچتا ہے تو سورج صرف قبضے میں نہیں، جب چاہتا ہے انگلیوں کے اشارے پر کھلونا بنا دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جا کے دیکھیے امام حسن مجتبیٰ کا یہ جملہ ہے،
من عبد اللہ عبد اللہ لہو کل شے، جو اللہ کی بندگی کرتا ہے، من عبد اللہ، اللہ کی بندگی کرتا ہے، عبد اللہ لہو کل شے، اللہ ہر شے کو اس کا بندہ اور تابع قرار دے دیتا ہے۔ سمجھیے گا، اگر چاہتے ہیں دنیا پر قبضہ کرنے کے لیے تو تخت پر قبضہ کر کے قبضہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ مصلی عبادت پر، فرش اعلیٰ پر آنے کے ذریعے سے دنیا کو قبضے میں کیا جا سکتا ہے۔ طاقتیں مٹ جاتی ہیں، لیکن جو مصلوں پر آتا ہے طاقتوں کو اپنے قبضے میں بنا لیا کرتا ہے، کیونکہ مولا کہہ رہے ہیں من عبد اللہ، جو کوئی کیا کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، عبد اللہ لہو کل شے، ہر شے اس کی تابع ہو سکتی ہے اور ہو جاتی ہے۔ اور یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے کہ دیکھیں ادل الدلیل وقوعہ، کسی بھی چیز کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے وہ ہو جائے تو مان لیا جائے۔ سورج ہے، اگر لاکھ دلیل دے، جب تک دکھائی نہیں دے رہا ہے شاید یقین نہ ہو، لیکن نکل جائے تو سب سے بڑی دلیل کہلاتی ہے نہیں۔ یہ مولا کہہ رہے ہیں جب انسان خدا کا بندہ ہو جاتا ہے تو ہر شے اس کے تابع ہو جاتی ہے، یعنی جو چاہے جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ اگر جملہ کہا ہے تو پریکٹیکل میں کر کے بتایا ہے کہ مجلس میں یا محفل میں یا پروگرام میں یا کسی جلسے میں، کسی بھی جگہ پر جہاں امام حسن گئے ہوئے ہیں، اگر وہاں سے کوئی اٹھ کر بول رہا ہے تو مولا کہتے ہیں مردوں کے درمیان کہاں، کہا من عبد اللہ عبد اللہ لہو کل شے، کہا جو خدا کا بندہ ہو جاتا ہے کائنات اس کے تابع ہو جاتی ہے، جیسے خدا کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے، حسن کہتے ہیں تو ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ تو اب میں جملے کو بدل کر کہوں، دیکھیے جیم میں جانے کے بعد باڈی بلڈر بننے سے کسی کو اپنے قبضے میں نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن ہاں مصلی عبادت پا کے رات کی تاریکی میں گریہ کرنے کے بعد دلوں میں جگہ بھی بنائی جاتی ہے اور دنیا کے بھی اختیارات حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ اب اس سے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں جیم کا مخالف ہو گیا ہوں، نہیں، سمجھیے، میں تو کہتا ہوں الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام سب سے بلند ہے، اس سے زیادہ کوئی بلندی نہیں ہے، تو ہر چیز میں بلندی ہونا چاہیے۔ اگر عمارتوں کو صرف دیکھیں گے تو یہ معنی نہیں رکھتا ہے، بلکہ فکری اعتبار سے سب سے بلند ہو، علمی اعتبار سے سب سے بلند ہو، قوت کے اعتبار سے سب سے بلند ہو، کالجز کے اعتبار سے سب سے بلند ہو، ہر میدان میں جو اطاعت الہی کا میدان ہو، ورنہ ہر میدان کی بھی کہا جو بھی میدان اطاعت الہی خدا تک لے جاتا ہے تو کتنا اچھا ہوگا دستہ حسینی ہو اور بہترین بدن ہو کہ جو سینے پر ہاتھ پڑے تو کہا جائے کتنے منظم طریقے سے یاد حسین اور یاد زہرا منانے والے نظر آ رہے ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ یہ مولا کہہ رہے ہیں من عبد اللہ عبد اللہ لہو کل شے، ہر شے اس کے تابع ہو سکتی ہے۔ میں تاریخ کی مثالیں نہیں دینا چاہ رہا ہوں، ورنہ آپ جا کے دیکھیں مصلی پر بیٹھا ہوا فائٹر جیٹ کو گرا سکتا ہے۔ من عبد اللہ عبد اللہ لہو کل شے، سمجھیے گا، صرف من عبد اللہ کہتے ہیں جو بندگی کرتا ہے، اگر بیمار ہے ہاتھ رکھ دے شفا مل جائے، من عبد اللہ عبد اللہ لہو کل شے۔ یہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ کہا عبدیت نیا جالو کا مثلی، میرے بندے میری اطاعت کر، جب میری اطاعت کرے گا تو پھر میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں گا، پھر دنیا خدا کے قبضے میں ہے تو دنیا تیرے قبضے میں آ جائے گی۔ لہذا کوشش کریں، بی بی زہرا یہی بتانا چاہ رہی ہیں، یہ 20 احکام ہیں، یہ اس کے لیے نہیں کہ خدا یہ خوش ہو رہا ہے کہ ہاں آج اس نے 2 سجدہ زیادہ کیا میری خدائی بڑھ گئی، نہیں، اس پر نہیں، چاہے عبادت کرو نہ کرو، خدا کی خدائی میں نہ اضافہ ہوتا ہے نہ کمی آتی ہے۔ نہج البلاغہ میں آپ جا کے دیکھیں مولا نے کہا ہے تمہارے عبادت کرنے سے خدا کی خدائی میں اضافہ نہیں ہوتا ہے اور تمہارے منہ موڑ لینے سے خدا کی خدائی میں کمی نہیں آتی ہے۔ اس کی مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں کہ دیکھیے وٹامن ڈی کی ضرورت ہر کسی کو ہوتی ہے،
ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اب اگر کھڑکی لگائے سورج کی روشنی آئے گی تو وٹامن ڈی آپ کو ملے گا، لیکن کہے نہیں میں کھڑکی نہیں لگاؤں گا تو کیا سورج کی روشنی میں کمی کر دے رہے ہیں؟ کہا سورج کی روشنی میں کمی نہیں ہے، کھڑکی لگاؤ گے تو تمہارا فائدہ، نہیں لگاؤ گے تو تمہارا نقصان۔ لگاؤ گے تو ایسا نہیں ہے کہ سورج کی روشنی بڑھ گئی ہے تمہیں مل گئی ہے، نہیں، سورج کل بھی چمک رہا تھا، سورج آج بھی چمک رہا ہے، کل بھی چمکتا رہے گا۔ ویسے خدا کی خدائی میں ہمارے سجدے اضافہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہاں خدا کی خدائی میں آ کے سجدہ کیا جائے تو ہمیں بندگی کا کمال حاصل ہوتا ہے۔ بی بی زیادہ یہی بتا رہی ہے کہ اللہ نے جو احکام بیان کیے ہیں، اللہ نے جو بندگی کی دعوت دی ہے، تمہیں سب سے آگے اور سب سے معتبر دیکھنا چاہا ہے۔ اگر چاہتے ہو نگاہ خدا میں تمہارا اعتبار بڑھ جائے تو ان احکام پر عمل کرتے چلے جاؤ، ورنہ اور بھی جی رہے ہیں، اولئک کالانعام بل ھم اضل، جیسے اور جانور ہیں، تم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ آل محمد تو آئے اس لیے ہے تمہیں بلندی کی طرف لے جائیں جانوروں سے نکال کر، لیکن تم خود جانا چاہتے ہو تو اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ اس کے بعد بی بی کہتی ہیں، آپ دیکھیے شرک سے روکا ہے، بندگی کی دعوت دی ہے، اس کے بعد بی بی بتانا چاہتی ہے دیکھیں شرک بھی مراتب رکھتا ہے جیسے ایمان مراتب رکھتے ہیں۔ جیسے ایمان پہلا مرحلہ آتا ہے ابتدائی ایمان کا، غور کیجئے گا میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایمان کی بات کر رہا ہوں۔ ابتدائی ایمان مسلمان سے شروع ہوتا ہے، خدا پر ایمان لے کر آنا، لیکن ختم ہوتا ہے ولایت پر جا کے دیکھیے گا۔ ایمان کا پہلا مرتبہ یہ ہے، لیکن کمال ایمان چونکہ اگر کمال نہ ہوتا تو اللہ اعلان اکمال نہ کرتا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ کہا اسی طریقے سے شرک بھی مراتب رکھتے ہیں، دیکھا ہوگا بتایا جاتا ہے رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر سیاہ چوٹی چل رہی ہو، اسی طریقے سے کہا اسی طریقے سے مراتب ہیں، لیکن شرک کبھی کبھی عمل میں ہوتا ہے، کبھی کبھی شرک فکر میں پایا جاتا ہے۔ لہذا ہم لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ عمل میں شرک نہ پایا جائے، کہا نہیں عمل کے ساتھ ساتھ فکر میں بھی شرک نہیں پایا جانا چاہیے۔ کہا یہ کیسے پتہ چلے گا؟ کہا آؤ در علی پر، وہیں سے پتہ چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذات وہ ہے جس نے بندگی ایسی کی ہے کہ صحیح توحید پہنچوائی ہے۔ لہذا اگر صحیح مفہوم توحید دیکھنا ہے تو نہج البلاغہ کے پاس آنا پڑے گا، اقوال معصوم میں آنا پڑے گا، صحیح مفہوم توحید ملے گا۔ تو کیا کہا؟ شرک سے بچنا ہے، شرک فکر کے اعتبار۔ اب میں آپ سے سوال کروں، اتنے اعمال کتنے بندگی کے احکام اللہ کے جانب سے جو آئے ہیں بی بی زہرا 20 بیان کیے نہیں کیے ہیں؟ ورنہ ہے تو بہت سے احکام، ابھی مستحبات اور وہ تمام چیزیں نہیں، اخلاقیات، ورنہ خلاصہ کیا جائے تو 3 حصوں میں ہوتے ہیں، عقائد، اخلاق اور احکام۔ لیکن یہ احکام جو آئے ہیں، ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، یہ تمام چیزیں کریں، اور اللہ کہہ دے تم لاکھ نماز پڑھتے رہو تمہیں ہم جو ہے جنت نہیں دیں گے، کتنے لوگ ہیں صبح اٹھ کے نماز پڑھیں گے؟ سوال ہے میرا۔ تو کہیں تو آتا ہے کہ ہم نماز اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہماری فکر میں شرک پایا جاتا ہے جنت مل جائے گی، یعنی اس مرحلہ توحید پر نہیں ہے جہاں پر ہونا چاہیے۔ مولا کائنات یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میں جنت و جہنم کی لالچ میں خدا کی بندگی نہیں کرتا ہوں، بلکہ خدا لائق عبادت ہے، جنت ملے نہ ملے اس کے لیے نہیں، بلکہ خدا لائق عبادت ہے۔ اب چاہے وہ جنت دے یا نہ دے، لیکن جب اس مرحلے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر جنت ملتی نہیں بلکہ جنت بانٹنے کے لیے مل جاتی ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے۔ لہذا مولا کائنات کہتے ہیں ما عبدتک خوفا من نارک، میں نے تیری عبادت جہنم کے خوف سے نہیں، ولا طمعا فی جنتک، اور تیری جنت کی لالچ میں نہیں، بلکہ پھر کس لیے؟ وجدتک اہلا للعبادہ، میں نے تجھے لائق عبادت پایا ہے، فعبدتک۔ اس مرحلہ توحید پر پہنچیں گے تو پھر علی وہ بندہ بنتا ہے کہ مظہر صفات الہی بن جاتا ہے۔
تو بندگی کے ذریعے سے کمال حاصل کریں۔ اس کے بعد پھر بی بی نے اشارہ کیا، پہلا مرحلہ بی بی کیا کہتی ہیں؟ اللہ نے نماز قرار دیا ہے تنزیہا للکبر، اس لیے تاکہ تمہیں کبر اور گھمنڈ اور تکبر سے بچایا جا سکے۔ دیکھیں یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کو نابودی کی طرف لے جاتی ہے، اور چاہے کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شیطان کو شیطان ہونے سے پہلے ذرا تصور کیجئے، جتنے سجدے اس کے پاس ہمارے پاس نہیں، جتنی بندگی اس کے پاس ہمارے پاس، جتنی معرفت اس کے پاس ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن دیکھیں جب کبر آیا ہے تو پھر شیطان کہاں سے کہاں گرا ہے۔ اچھا دیکھیے قرآن کی آیت، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے سب سے بہترین بنایا ہے، اسی کے آگے کہتا ہے ثم رددناہ فی اسفل سافلین، تو جتنا اوپر جاتا ہے گرتا ہے تو اتنا ہی نیچے گرتا ہے۔ یہ سمجھیے کہ یہ قانون ہے، جتنی بلندی پر جائے گا تو گرے، لہذا کہتے ہیں جو جتنے بڑے ہیں ان کی اتنی ہی ذمہ داریاں ہیں۔ چھوٹے ہوں گے تو ہو سکتا ہے آپ کے ایک جملے کے چند معنی نکلے، لیکن جب بڑے ہوں گے تو 50 معنی نکلیں گے، لہذا آپ کو احتیاط کے ساتھ بولنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو ہے سوا مشکل، لہذا جملات کلمات ہر چیز پر ضرورت ہے کہ توجہ کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ہدایت کی جا رہی ہے، رہنمائی کی جا رہی ہے۔ تو کیا کہا ہے؟ تمہیں گھمنڈ، کبر، تکبر سے بچانے کے لیے نماز رکھی گئی ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے رسول اسلام جب ابتدائی اسلام میں احکام بیان کر رہے تھے، آہستہ آہستہ لوگ مسلمان ہو رہے تھے اور اسلام کی طرف آ رہے تھے، جب حکم نماز آیا رسول اسلام نے بیان کیا تو روایت میں ملتا ہے سرداران قبیلہ جمع ہوئے، جمع ہونے کے بعد ایک مرتبہ آتے ہیں رسول کے پاس اور آ کے کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم سردار قبیلہ ہیں۔ کیا کہا؟ ہم سردار قبیلہ ہیں، اور جب ہم سردار ہیں اگر نماز پڑھیں گے تو سجدہ کریں گے، اور سجدہ کریں گے تو ہماری سرداری کی شانیت ختم ہو جا رہی ہے۔ غور سے سنیے گا کیا کہا؟ ہم لوگ سردار قبیلہ ہیں، جب آئیں گے سر جھکائیں گے، لہذا شعر ہے نا، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود آیاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، ہے یا نہیں ہے؟ تو یہاں پر نہیں سمجھ میں آئے گا یہ باس ہے یا نوکر ہے، یہ مالک ہے، یہ کیا کیوں سب برابر ہو جائیں گے، اور وہ بھی جماعت کی اتنی اہمیت ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی بات کی مخالفت تو نہیں کریں گے اور نماز بھی لے لیں گے، لیکن ایک کام کیجئے آپ نماز سے سجدہ نکال دیجئے۔ کیا کہا؟ نماز سے سجدہ نکال دیجئے، تو پھر ہم لوگ نماز کو لے لیں گے۔ دیکھیں کہتے اطاعت اسے نہیں کہتے جو آپ کی مرضی ہو، اطاعت وہ ہوتی ہے جو خدا چاہتا ہے۔ صحیح ہے؟ احکام مرضی سے نہیں لیے جاتے ہیں، خدا جو احکام کی جانب متوجہ کرنا چاہ رہا ہے، بھلائی کیا ہے کوشش کرے، کبھی کبھی ہو سکتا ہے اس کے فائدے محسوس نہ کرنے پائے، لیکن جب اس راستے پر چلیں گے تو آگے چلنے کے بعد پھر خود ہی کہیں گے ہاں کیا تبدیلی آئی ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ظاہر ہونے لگتے ثمرات، تو انہوں نے آ کے کیا کہا کہ سجدہ نکال دیجئے تو ہم نماز لے لیں گے۔ رسول اسلام نے فوراً ایک جملہ کہا، اس دین کا، بلکہ ایک عبارت ہے اگر وہ مجھے یاد رہی تو میں پڑھوں گا، رسول اسلام کہتے ہیں کہ اس دین کا کیا فائدہ جس میں رکوع و سجود نہ پائے جاتے ہوں، اس دین کی کیا اہمیت، اس نماز کی، اس عبادت کی کیا اہمیت ہے جس میں نہ رکوع پایا جاتا ہو نہ سجدہ پایا جاتا ہو۔ یعنی رسول اسلام نے بتا دیا دیکھو دین میں نماز کی اہمیت کیا ہے اور نماز میں رکوع اور سجدے کی اہمیت کیا ہے۔ اب میں یہیں پہ ایک جملہ کہنا چاہوں گا، وہ لوگ پریشان ہو جن کے پاس ایسی نمازیں نہیں، ایسے سجدے نہیں، ہم تو خوش نصیب ہے، ہم تو اس کے ماننے والے ہیں جس کا رکوع بھی اتنا معتبر ہے کہ آیتیں اترا کرتی ہے، جس کا سجدہ اتنا معتبر ہے کہ شاعر کہتا ہے اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیری ہے۔ لہذا اگر عبادت کا سلیقہ چاہیے، سجدے کا طریقہ چاہیے تو در آل محمد پر آنا پڑے گا، یہیں سے رکوع کا طریقہ بھی ملے گا، یہیں سے اخلاص بھی ملے گا، یہیں سے سجدے کا طریقہ بھی ملے گا۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ لہذا رسول اسلام کہتے ہیں لیسا لا خیر فی دین، کوئی بھلائی نہیں ہے اس دین میں کہ لیس فیہ رکوع و سجود،
جس میں نہ رکوع پائے جاتے ہوں نہ سجدے پائے جاتے ہوں۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، سب سے بڑے دشمن کو اگر پریشان کرنا ہے تو جا کے تلوار نہیں اٹھانا ہے، بلکہ سجدے بڑھاتے چلے جاؤ، سب سے بڑا دشمن شیطان پریشان ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا آل محمد کی سیرت اٹھا کے دیکھیے، سجدے ان کے اتنے طولانی ہوتے تھے، سجدے اور رکوع اتنے طولانی ہوا کرتے تھے، شب گزر جاتی تھی لیکن سجدے سے سر نہیں اٹھتا تھا۔ امام رضا علیہ السلام کے سلسلے میں ملتا ہے، امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے، بلکہ سجدہ اتنا معتبر ہوا کہ سید الساجدین کہلایا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ تو بیوی نے کہا ہے اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، اور میں بار بار کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں کبھی کبھی چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اسلام کے راستے پہ چل رہے ہیں یا اسلام کو اپنے راستے پہ چلانا چاہ رہے ہیں۔ غور کیجئے گا تھوڑا سا، ہوتا یہی ہے، اسلام کے راستے پہ چل رہے ہیں، اسلام کو اپنے راستے پہ چلانا چاہ رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، مشکلیں آتی ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز پڑھو اور کیا کرو، صبر کے ذریعے سے مشکلوں کو دور کرو۔ اور ہمارے یہاں تھوڑا سا مشکل بڑھتی ہے، سجدے چھوٹنے لگتے ہیں۔ تو بھائی مشکل کم ہوگی یا زیادہ ہوگی؟ کہا یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا، اسلام جہاں لے جانا چاہتا ہے وہاں چلو گے تبھی تو نکلو گے۔ اسلام کہتا ہے مشکلیں بڑھے تو سجدے بڑھنا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں مشکلیں بڑھتی ہے تو سجدے کم ہو جاتے ہیں۔ کہا پھر سجدے کم ہوں گے تو مشکلات اور بڑھیں گی، لہذا اگر مشکلات کو دور کرنا ہے تبھی تو آل محمد کی نگاہوں میں اور ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے، موت سب سے بڑی مشکل ہوا کرتی یا نہیں ہوا کرتی ہے، لیکن زہرا چاہتی اسے حیات میں بدل دے تو پہلے سجدہ کرتی ہے پھر اٹھاتی ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ اسی طریقے سے بی بی نے کہا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ والدین کے ساتھ نیکی کرنا تمہیں غضب الہی سے بچاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ غضب الہی سے بچاتا۔ میں بہت سوچ رہا تھا کہ معصومہ نے یہ مصلحت بیان کی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوگا، ورنہ ہر چیز میں بہت سی جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا والدین کا احترام کرنا عذاب کی سختیوں سے محفوظ ہوتا ہے، موت کی سختیوں سے محفوظ ہوتا ہے، بہت سی جگہ پر ہے۔ ورنہ مولا کی خود حدیث ہے، اشد ساعۃ لابن آدم ثلاث ساعات، ابن آدم کے لیے 3 اہم ترین سخت مقامات ہیں، ان میں سے ایک ہے الموت۔ صحیح ہے؟ وہ کب رہتا ہے؟ کہتے کیسے بچیں؟ کہا محمد و آل محمد سے محبت کرو، والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ کیسے بچیں گے؟ ان سختیوں سے بچا جا سکتا ہے، لیکن یہاں پر بی بی نے ایک نہج دی ہے، چونکہ خطبہ فدکیہ میں کہا ہے، اور خطبہ فدکیہ کے لیے ایک مخاطب تھا جو مخصوص تھا، تھی سب کے لیے لیکن مخاطب تھے۔ کیا کہا ہے؟ اللہ نے والدین کی اطاعت کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ رب مجازی سے رب حقیقی تک پہنچ سکو۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ والدین کی اطاعت کرنا سیکھ لو گے تو والدین کا جو خالق ہے، جو تمہارا خالق ہے، کیونکہ دیکھیں آج کے زمانے میں پریکٹیکل بہت زیادہ ضروری ہے، لہذا اللہ کہتا ہمارے پاس بھی آنا ہے تو اللہ کی بندگی کے لیے آؤ تو پہلے اپنے والدین کی زندگی میں پریکٹیکلی دنیا میں آ کر ان کی اطاعت کرو۔ اس کے بعد کیا کہتی؟ غضب خدا سے بچاتا ہے۔ اب سمجھیے، ایک حدیث کو ملائیے اور نتیجہ کہ والدین کو راضی رکھا جائے گا، ان کے ساتھ نیکی کی جائے گی تو غضب خدا سے بچ جائیں گے، لیکن اگر ان کے ساتھ نیکی نہ کی جائے گی تو غضب خدا ہوگا، قہر خدا نازل ہوگا۔ رسول اسلام کہتے انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ جب والدین کے ساتھ نیکی نہیں ہوتی ہے، غضب خدا ہوتا ہے جو اس امت کا باپ ہے۔ اگر اس کے ساتھ نیکی نہیں، نافرمانی ہوگی تو یاد رکھنا نابودی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ اب سمجھ میں آتا ہے، لہذا بی بی بتانا چاہ رہی ہیں، دیکھو تم جس طرف جا رہے ہو اس راستے پر رحمت نہیں ہے، غضب الہی ہے۔ تمہیں غضب الہی سے روکنے کے لیے رحمت للعالمین کی بیٹی فاطمہ آئی ہے، لیکن تم غضب خدا سے اپنے آپ کو بچانا ہی نہیں چاہتے ہو،
لہذا والدین کے ساتھ نیکی کرنا غضب خدا سے۔ تو اب انسان اگر چاہتا ہے خدا اس سے راضی رہے، خدا کی رحمت اس کے اوپر شامل حال رہے، تو کوشش کرے گھر میں اللہ نے وہ موقع دیا ہے والدین کے ساتھ نیکی کرے۔ میں بار بار کہتا ہوں بعض موقعوں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ضرورت ہے تب کی جائے، نہیں، نیکی ضرورت ہے کی جائے گی تو پھر وہ عدالت کہلاتی ہے، احسان نہیں کہلاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عدالت کا مفہوم ہی یہ ہے کہ وضع الشیء علی محلہ، یعنی ضرورت ہے تو دیا جائے گا، تو یہ تو عدالت ہے۔ اللہ نے عدالت کا حکم نہیں دیا، احسان کا حکم دیا ہے، کہا تم آگے بڑھو، تم اپنے فائدے کے لیے والدین کے، کیونکہ سیونگ ہے، اگر والدین کا احترام کرو گے، ان کی خدمتیں کرو گے، ان کے ساتھ نیکیاں کرو گے، تو آنے والی نسلیں بھی تمہارا خیال رکھیں گی، تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ اس کے بعد بی بی کہتی ہیں، چونکہ وقت ہو رہا ہے میں بس موضوع کو سمیٹ رہا ہوں، بی بی کہتی ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے جب بھی نذر کرو، وعدہ کرو، تو اسے کیا کرو، پورا کیا کرو۔ ہم نے بھی بہت سے وعدے کیے ہیں، بہت سی نذریں کی ہیں، کوشش کریں ہم نے وعدہ الستو بھی عہد ہے ایک ہمارا، وہ بھی یاد ہونا چاہیے۔ بعض لوگوں نے غدیر میں کیا تھا، چھوڑ دیا، وہ بھی یاد رکھیں، یہ حقیقت ہے، کیونکہ یاد رکھے جو وعدہ ہے اسے پورا کرے، اور وعدہ کا وفا کرنا تو سنت انبیاء ہے، انبیاء کی صفات ہے۔ اگر چاہتے ہیں صفات انبیاء سے محظوظ ہوں تو ان صفات سے محظوظ ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس راستے پر چلنا شروع کر دیں۔ لیکن آپ دیکھیے، لہذا مجھے یاد ہے ایک صاحب نے فون کیا، اور فون کرنے کے بعد کہتے تھے کہ جھوٹ، وعدہ، فریب، ان سب چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے۔ اور یہیں پر ایک جملہ اور کہتا ہوں، بہت بڑے اسکالر کا ہے، کہتے ہیں جب وعدہ کیا کرو تو دیکھا کرو، جب بہت زیادہ خوش رہو تو وعدہ مت کرو، جب بہت ناراض رہو تو فیصلہ نہ کیا کرو، کیونکہ بہت خوش رہو گے وعدہ کر لو گے، طاقت سے بڑھ کے وعدہ کر لو گے۔ آج مانگو جو مانگنا ہے تو سامنے والا کہے گا سر دے دیجئے تو طاقت سے بڑھ کر، کیوں؟ اس لیے کہ ہوتا ہے، یقین جانیے یہ مراحل ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور جب غضب میں رہتے ہیں تو انسان بعد میں پچھتاتا ہے، نہیں مجھے بھائی کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، نہیں مجھے چچا کو ایسا نہیں بولنا چاہیے، نہیں میری غلطی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اگر خاموش رہ جاتا تو کوئی بڑا ایشو نہ ہوتا، نادم ہوتا یا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ غصے میں، اور بار بار میں کہتا ہوں یاد رکھیے، شیطان کہتا ہے سب سے زیادہ جہاں میں انسان پر کنٹرول کرتا ہوں وہ جگہ ہے جہاں پر انسان غصے میں آتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا انسان جب غصے میں آتا ہے تو چہرہ لال ہوتا ہے، کہتے ہیں چہرہ لال ہوتا ہے یعنی خون کی روانی بڑھ جاتی ہے۔ شیطان کہتا ہے یہ خون کی روانی نہیں ہے بلکہ رگوں میں گھوم رہا ہوتا ہوں۔ ذرا سوچئے گا، اگر اپنے آپ کو بچانا ہے تو غصے میں فیصلہ نہیں کرنا ہے، اور اس کے بعد خوشی میں بہت زیادہ، ہاں یہ قانون ہمارے لیے ہے، یہ بار بار اس لیے یہ قانون ہمارے لیے ہے کہ خوشی میں وعدہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری طاقتیں محدود ہے، لہذا ہو سکتا ہے طاقت سے بڑھ کر، لیکن آل محمد جب خوش ہوتے ہیں تو ان کی طاقت سے باہر نہیں ہوتا ہے، اگر جنت عطا کر دے تو مشکل نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ تو کیا کرے؟ جھوٹ، فریب، حسد، کینہ، ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائے، وعدہ کرے تو اسے پورا کرے، جھوٹ نہیں بولے۔ تو مجھ سے ایک صاحب نے فون کیا، مولانا وہ کاروبار ہے، ہوتا یہ ہے، دیکھیں میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پورے مومرا سے لے کے بمبئی تک کی بات نہیں کر رہا ہوں، ورنہ کہیں گے کس نے تھا، کیونکہ ہمارا ذہن ایک ایسا ہے کون پوچھ رہا ہوگا کاروبار، دیکھیں صرف اسی اسٹیٹ کی بات نہیں ہے۔ تو فون کیا، کہا مولانا کبھی کبھی ایسا ہوتا پارٹی سے ہم نے وعدہ کر لیا تھا مال جو ہے فلاں دن تاریخ کو چڑھا دیں گے، لیکن نہیں ہو پایا تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ ہاں چڑھا دیا، تیار ہو گیا ہے، یہ وہ۔ تو ہم نے کہا جھوٹ تو اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، چند مقامات ہے اس میں سے یہ کام تو نہیں آتا ہے۔ کہا مولانا وہ پارٹی نکل جائے گی اس وجہ سے۔ میں نے کہا کہ دیکھو پارٹی نکل جائے گی تو تم جھوٹ بولتے ہو، لیکن اگر جھوٹ بولو گے تو خدا ہاتھ سے نکل جائے گا، غور کیجئے گا۔ اور جو خدا ایک پارٹی دلا سکتا ہے وہ 10 پارٹی لا سکتا ہے، لیکن خدا کو چھوڑ کر ایک پارٹی کے لیے جھوٹ بولو گے تو خدا بھی جائے گا، دنیا بھی جائے گی، آخرت بھی جائے گی۔ صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد۔ کیونکہ اللہ محتاج نہیں ہے،
اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھوکا نہیں رکھتا ہے۔ ہم ظاہری ہاتھ میں نعمت جو ہے اسی کو سمجھتے ہیں یہی سب کچھ ہے، نہیں۔ کبھی اگر جا رہا ہے تو یہ محاورہ اللہ کچھ لیتا ہے تو بہت کچھ دیتا ہے، اگر ایک پارٹی جا رہی ہے تو بہت کچھ ملے گی۔ ذرا غور کرے، اللہ کے لیے جب قدم اٹھائیں گے نا، اگر 2 ہاتھ دیتے ہیں تو باب الحوائج کا لقب مل جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ کیونکہ خدا کے لیے ہے، حسین کے لیے ہے، وقت کے امام کے لیے ہے۔ کہا یہاں پر آنے کے بعد جب اطاعت ہوتی ہے تو انسان بلندی حاصل کرتا ہے اور بندگی کے راستے پر پہنچتا ہے۔ زہرا نے انسانوں کو بندگی کے راستے پر چلنے کے لیے دعوت دی ہے۔ کہا بی بی نے یہ میری باتیں تو نہیں ہے، یہ اگر کہ اسلام ہمارے ہی گھر سے پھلتا پھولتا ہے، لیکن شاید تم اسلام الگ سمجھ رہے ہو، زہرا کو الگ سمجھ رہے ہو، تو سنو یہ احکام تو تمہیں پتہ ہے، جبکہ دین اور زہرا ایک ہے، حسین اور دین ایک ہے، علی اور نماز ایک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا جیسے دین کی مخالفت کرنا کفر بنا دیتا ہے، کافر بنا دیتا ہے، زہرا کی مخالفت کرنے والے پھر مسلمان نہیں رہ جاتے ہیں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، وہ موقع بھی آیا کہ زہرا کے اوپر ایسا ظلم کیا گیا کہ زہرا کہتی ہیں اللہم عجل وفاتی سریہ، اے اللہ اب تیری کنیز تیرے پاس آنا چاہتی ہے۔ میں نے بڑی احتیاط سے اس جملے کا ترجمہ کیا کہ بی بی کہہ رہی ہیں بار الہ اب تیری بارگاہ میں تیری کنیز آنا چاہتی ہے۔ تبھی تو بی بی نے کہا ایسے مصائب ڈھائے گئے، روشن دن پر اگر پڑھتے تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ روایت میں ملتا ہے رسول کا جب آخری وقت تھا، غشی کا عالم تھا، بی بی زہرا آئی، ایک مرتبہ بابا کی حالت دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو بابا کے گلے پر اور بابا کے سینے پر گرا دیا اور اس کے بعد گلے مل کر گریہ کرنا شروع کرتی ہیں۔ میرا دل کہتا ہے شاید روتے روتے زہرا کے آنسوؤں کے قطرات رسول کے چہرے پر پڑے ہوتے، ایک مرتبہ آنکھیں کھولی، سوال کیا ہوگا رحمت للعالمین نے میری بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ کہا بابا آپ کی حالت دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ اسی کے بعد دیکھا گیا کہ رسول اسلام بھی گریہ کرنے لگتے ہیں۔ زہرا نے باپ کو روتے ہوئے دیکھا تو کہا بابا ارے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رسول نے کہا میں دیکھ رہا ہوں بیٹی میرے بعد جو تم پر مصیبتیں ڈھائی جائیں گی، جو مظالم ڈھائے جائیں گے، میں وہ دیکھ رہا ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، روایت میں رسول کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں وَهِيَ تُنَادِي، میری بیٹی آواز دے رہی ہے وَلَكِنْ لَمْ يُجِيبُهَا أَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي، لیکن کوئی اس کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ میری بیٹی کہتی ہے یا بتا اے میرے بابا، لیکن کوئی مدد کو نہیں آ رہا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، رسول ظاہری طور سے جب اس دنیا سے گئے ہیں، وہ مصائب، وہ مصیبتیں، وہ مشکلات، روایت میں ملتا ہے بلال نے اذان کہنا چھوڑ دی تھی اور بلال مدینے سے باہر چلے گئے تھے۔ روایت میں ملتا ہے ایک مرتبہ بلال مدینے میں آئے تھے، بی بی نے کہا اشتہی ان اسمع صوت مؤذن ابی بالاذان، میں چاہتی ہوں میں اپنے بابا کے مؤذن بلال کے ذریعے سے اس کی آواز کو اذان کے ذریعے سے سن لوں۔ یہ خبر بلال تک پہنچائی گئی، بلال نے اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر۔ ارے روایت میں ملتا ہے زہرا کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کا زہرا کا چہرہ سرخ ہو گیا، جیسے ہی کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، روایت میں ملتا ہے بی بی غش کھا کے گر گئی۔ ارے کیوں نہ ہو شاید بی بی جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ سنتی ہوں گی، ذہن میں وہ خیالات آنا شروع ہو گئے ہوں گے جب مؤذن اذان دیتا تھا میرا بابا ارے وضو کے لیے اٹھتا تھا، آہستہ سے
سے وضو کرتا تھا، نالین کو پہنتا تھا، ردا شانوں پر ڈال کر ارے مسجد میں آتا تھا نماز پڑھنے کے لیے۔ شاید وہ منظر زہرا کو یاد آ گیا ہو، تبھی تو زہرا غش کھا کے گر گئی۔ کسی نے آ کے کہا بلال غضب ہو گیا، تمہاری اذان کو سن کر زہرا کو غش آ گیا۔ بلال نے اذان کو روک دی، لیکن جب زہرا کو ہوش آیا تو زہرا نے کہا بلال اس اذان کو مکمل کرو۔ بلال نے کہا شہزادی ارے آپ کا حکم ہے، میں ٹال تو نہیں سکتا، لیکن ہاں اتنی خواہش ہے یہ حکم واپس لے لیجئے، کیونکہ میں نہیں چاہتا، میں اذان دے رہا ہوں اور آپ ارے غشی کے عالم میں زمین پر آئے اور آپ ہمیں چھوڑ کر چلی جائے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ